بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں فیکٹری سے کام کر کے تھکی ہاری گھر کی طرف لوٹ رہی تھی جب راستے میں مجھے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میرے پاس صرف 20 روپے کا نوٹ پڑا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے پرس سے وہی نکال کر اس فقیر کو تھما دیے۔ فیکٹری میں صبح جاتی تھی، شام کو لوٹتی تھی، پھر کھانا بھی ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ اب شام ہو چلی تھی تو بھوک اور تھکن سے بری حالت تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو حسب معمول کسی نے میری آمد کا نوٹس نہ لیا۔ میں خود ہی کمرے میں چلی گئی، جا کر عبایا اتارا اور پھر جلدی سے کچن میں جا کر دیکھنے لگی کہ شاید کھانے کی کوئی چیز رکھی ہو، لیکن میری پھوٹی قسمت، جب میں نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا تو وہاں پر مجھے ایک ٹکڑا بھی روٹی کا نہ ملا۔ دیگچی یوں دھلی دھلائی رکھی تھی جیسے اس میں صدیوں سے کھانا نہ پکایا گیا ہو۔ پھر میں باہر آئی۔ سیڑھیوں پر ایک پرانا تھال رکھا ہوا تھا جس میں سوکھی روٹیاں رکھی تھیں۔ جیسے ہی میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے دوپہر کی بچی ہوئی روٹیاں اس میں ڈال دی گئی ہوں۔ میں نے اس میں سے آدھی روٹی اٹھائی اور پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا لی۔ پیٹ بھر گیا تھا، اسی لیے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دروازے پر میری مامی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس لیے آئی تھی، وہ میری تنخواہ کا پوچھنے آئی ہوں گی۔ جلدی سے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز اٹھانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تبھی میری ممانی مجھے کہنے لگی کہ آج تنخواہ ہاتھ پر رکھے گی تو ہی تجھے روٹی ملے گی، ورنہ تو ایسے ہی بھوکی سوئے گی۔ وہ مجھے 3 دن سے ایسے ہی دھمکیاں دے رہی تھی اور پورے 3 دن ہو گئے تھے کہ مجھے کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں مامی سے کہنے لگی کہ آج فیکٹری میں ورکروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے تنخواہ نہیں مل سکی۔ یہ سن کر مامی کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگی کہ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ تو اپنا پیسہ سارا بینک میں جمع کروا رہی ہو اور ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کا شک بھرا لہجہ آج سے نہیں بہت سالوں سے ایسا ہی تھا۔ پھر کہنے لگی چل جا کر چٹنی ہی بنا لے، گھر میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، اوپر سے تو تنخواہ لانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب میرے بچے تو چٹنی سے روٹی کھا لیں گے لیکن تو بھوکی ہی سوئے گی۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ صحن میں جا کر پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹنے سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن در حقیقت دل کی حالت بھی ان آنسوؤں جیسی ہی ہو رہی تھی، اسی لیے دھڑا دھڑ آنسو بہاتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ جب میں چھوٹی سی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے پورا گھر ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جب میں صرف 4 سال کی تھی کہ ایک دن اچانک ہمارے کمرے میں لگے ہوئے اے سی میں آگ بھڑک اٹھی۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اتنی شدت سے بھڑک اٹھی کہ بجھانے کا ٹائم ہی نہ مل سکا۔ امی کو دروازہ کھولنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ اس نے جیسے تیسے مجھے کھڑکی سے باہر تو پھینک دیا لیکن اپنی جان نہ بچا سکی، اور یوں وہ دونوں کمرے میں لگی آگ کی شدت سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ 2 جوان میتیں ہو گئی تھیں اور پھر میری ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ ابو کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی کنوارا تھا اور دادی نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جب جب میرے سامنے ہوتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، اسی لیے میں ہرگز اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ یوں میری نانی مجھے پالنے کے لیے اپنے گھر لے کر آ گئی، لیکن چند برس جینے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر میری ذمہ داری میرے ماموں کے اوپر آ گئی۔ شاید شروع سے ہی میری بدقسمتی میری قسمت کے ساتھ جڑ گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی ماموں کی شادی ہوئی ان کے ہاں 4 بچوں نے اوپر تلے جنم لیا اور پھر ایکسیڈنٹ میں ماموں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب نہ صرف میرے ددیال والے بلکہ ننیال والے بھی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ تو شروع سے ہی منحوس ہے، جس کے گھر میں جاتی ہے اسی کو کھا جاتی ہے۔ اب پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری عمر 18 برس ہو چکی تھی۔ پھر شناختی کارڈ بنوانے کے بعد میں نے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ماموں زندہ تھے مجھے اسکول میں پڑھاتے رہے، اسی لیے میں نے ان کی مہربانی سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اب بھلا صرف میری کمائی سے گھر کا گزارا کہاں ہونے والا تھا، اسی لیے جب سے میں فیکٹری میں لگی تھی اپنے پاس 1 پائی بھی نہ رکھتی۔ جب بھی تنخواہ ملتی فوراً مامی کے ہاتھ میں لا کر تھما دیتی۔ جیسے ہی فیکٹری سے واپس آتی تو مامی اکثر ہی بیمار رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔
چونکہ کمانے والی ایک اکیلی میری ذات تھی، اسی لیے کبھی کبھی گھر میں فاقے ہوتے تو کبھی پیٹ بھرنے کو کھانا مل جاتا۔ میں دیکھتی تھی کہ میری دی ہوئی تنخواہ سے مامی اپنے بچوں کے لیے فروٹ یا دودھ وغیرہ تو لے کر آ جاتی تھی، لیکن میرے لیے کبھی دل سے کچھ بھی نہیں لاتی تھی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا بھی ساتھ لے کر نہ جاتی، کیونکہ ناشتہ بناتے بناتے مجھے اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ مجھے وقت ہی نہ ملتا کہ میں اپنے لیے بھی کھانا بنا کر لے کر جا سکوں۔ اکثر ہی جب کام سے لوٹتی تھی تو میری حالت اتنی خراب ہوتی تھی کہ بھوک سے میری انتڑیاں باہر آنے کو ہوتی۔ جب کچن میں جا کر دیکھتی تو سوائے خالی ہاٹ پاٹ کے مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ پھر میں سوکھی روٹیاں ہی بھگو کر کھا لیتی تھی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میرے پاس سوائے 2-3 جوڑوں کے اور کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ جب بھی میں فیکٹری جاتی تو کبھی ایک جوڑا پہن لیتی تو کبھی دوسرا۔ فیکٹری میں کام کرنے والی میری ہم عمر لڑکیاں اکثر میرا مذاق اڑاتی کہ عالیہ کے پاس تو سوائے 2 جوڑوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، دیکھو تو صحیح کتنے بدرنگ اور میلے نظر آتے ہیں اس کے کپڑے۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ میں اگر اپنے کپڑے بنانے لگ جاؤں تو پھر مامی کے بچے، مامی اور میں بھوکے مریں گے۔ اسی لیے میں اپنی تنخواہ میں سے 1 پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی۔ اکثر میں اپنی فیکٹری سے لوٹ رہی ہوتی تو ایک انتہائی بوڑھا فقیر راستے میں سڑک پر بیٹھا ہوا نظر آتا۔ اس فقیر کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آتا کہ شکر ہے اس مالک نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بنایا، ورنہ میری حالت بھی آج ایسی ہوتی۔ تنخواہ ملنے والی تھی، لیکن فیکٹری کے سارے ہی ورکرز احتجاج کر رہے تھے کہ تنخواہ میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے باعث تنخواہ ملنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات بھی دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ یوں تو بظاہر مامی کے بچے ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے خرچے تھے، جس کی وجہ سے وہ 10 دن سے اسکول بھی نہیں جا پا رہے تھے، اور گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اکثر ہی میری دوست نمرا اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی تھی۔ میں اس کے سامنے انکار کرتی رہ جاتی، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیتی تھی۔ لیکن آج چونکہ میری دوست نمرا نہیں آئی تھی، اسی لیے بھوک سے میرا کلیجہ باہر آنے کو تھا۔ میں راستے میں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اس بوڑھے فقیر کے پاس پہنچی تو اچانک اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا مانگنے کے لیے، لیکن آج میرے پاس خود پھوٹی کوڑی نہ تھی تو میں اسے بھلا کہاں سے دیتی۔ یہ دیکھ کر مجھے چکر آیا اور میں پھر وہیں گرتی چلی گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ میرے ارد گرد خوبصورت گلاب اور چنبیلی کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلابوں کی مہک سے تر ہو۔ میں اس کمرے کی خوشبو کو کیا محسوس کرتی۔ اچانک ہی بھوک نے مجھ پر حملہ کیا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پاس ہی میرے قریب ایک خوبصورت ٹرے رکھی تھی جس میں مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں بے تابی سے وہ پھل کھانے لگی۔ اس کمرے میں لگے ہوئے سفید پردے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ شاید وہ کسی ہسپتال کا خوبصورت بیڈ تھا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت ہسپتال میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میں ہمیشہ مریض بن کر اسی ہسپتال میں اپنی زندگی گزار دوں۔ جب جی بھر کر میں نے فروٹ کھا لیے تو میرے اندر ایک توانائی آ چکی تھی۔ اب میں بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اندر آنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا جو مجھے بڑی نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کیجیے، باہر آنے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ یہ ہسپتال شہر سے بہت دور ہے۔ جب آپ کو گھر جانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ الجھ گئی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے آگے چپ کر گئی اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ مہربان نظروں والا نوجوان مجھ سے کہنے لگا، اگر آپ کو کسی اور چیز کی کھانے کی خواہش ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ وہ ایک اجنبی تھا اور اس کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گئی۔ پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر تک میں اس کمرے میں قید ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر میرا دل گھبرایا تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔
اور پھر تو میری روح میں سناٹے اترتے چلے گئے، کیونکہ باہر مکمل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر کا منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ ہر طرف گہرا جنگل نظر آتا تھا، اور اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ ہسپتال کا کمرہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کس عجیب طریقے سے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کمرہ ہے یا ہسپتال۔ اب میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بھلا اس گھنے جنگل میں اس نوجوان کو کیسے ڈھونڈتی؟ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنی مامی اور اپنے چھوٹے کزنوں کا خیال آنے لگا۔ وہ لوگ نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اور مامی تو میری تنخواہ کے انتظار میں بیچاری مایوس ہی ہو گئی ہوگی۔ اب میں اس نوجوان کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ہر حال میں اپنے گھر جانا ہے۔ یوں ہی پریشانی میں نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، اور پھر میں نے خود ہی یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اتنے خوفناک جنگل میں اکیلے جانا ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میری جیسی کمزور دل کی لڑکی تو کبھی بھی اکیلی یہاں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی مجبوری کے ہاتھوں میں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئی تھی کہ اچانک ایک خوفناک شکل والی کالے کپڑے پہنے عورت میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں حیران تھی کہ بھلا یہ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگی، اے آدم ذاتی، تو ہمارے جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ چل تو ہمارے سردار کے پاس، وہی تیری قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی، اور نہ جانے مجھ سے کیسی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں کسی تنکے کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اچانک ہی اس خوفناک عورت کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی نوجوان تھا۔ اس عورت کو غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر اسے آنکھیں نکال کر کہنے لگا، کہاں لے کر جا رہی ہے اسے؟ چھوڑ، آج کے بعد اسے ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ میری محبت ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ مجھ سے نرمی سے کہنے لگا، کیا ضرورت تھی وہاں سے نکلنے کی؟ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں راستے میں کچھ پریشان سی تھی، تو وہ میری صورت دیکھ کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا مسئلے مسائل ہیں، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب میں سڑک کے قریب آ گئی تو وہ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر خود چلا گیا۔ آدھی رات کو میں یوں اکیلی سڑک پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔ اس نے وہ شاپر مجھے تھما دیے، کہنے لگا کہ جب تمہارے گھر والے کچھ بھی کہیں تو تم انہیں یہ شاپر دکھا دینا، وہ تم سے نہایت خوش ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر ان شاپروں میں تھا کیا، لیکن یہ بات تھی کہ ان میں سے بہت لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اب مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہو چلا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مامی نے ضرور مجھ پر غصہ کرنا ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ سارے بچے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ شاید بھوک کی شدت ان پر بھی حاوی تھی۔ پھر جیسے ہی مامی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، واہ واہ، نواب زادی اب آئی ہے، پتہ بھی ہے کہ میرے بچے تیرے آسرے پر ہی پل رہے ہیں، الٹا تو اب یوں نخرے دکھانے لگی ہے۔ آخر کہاں آوارہ گردی کرنے چلی گئی تھی جو اب آ رہی ہے؟ پھر میں مامی کو کہنے لگی کہ مامی، آج بھی تنخواہ نہیں ملی تھی، اسی لیے کھانے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے دونوں شاپر ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ نہ جانے ان میں کھانا تھا یا کچھ اور، لیکن میں نے خوشبو محسوس کر کے انہیں یہی کہہ دیا۔ جیسے انہوں نے وہ کھانا دیکھا تو وہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ پھر سارے بچوں کو اٹھا کر جلدی جلدی کچن میں جا کر کھانا لے آئی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور اب سب سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچا ہوا کھانا میں نے بھی اٹھا لیا تھا اور کمرے میں آ کر کھانے لگی۔ میرے دل سے بے اختیار اس نیک نوجوان کے لیے دعا نکلنے لگی۔ نہ جانے اس نے کس مقصد کے لیے میری اتنی مدد کی تھی۔ جو بھی تھا، آج سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور میں نے دوسرے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ دوسرے دن میں کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی، اور دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ آج تو مجھے تنخواہ ضرور مل جائے، تاکہ گھر میں تھوڑا راشن کا بندوبست ہو جائے۔ میں خود تو یتیم تھی، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری منحوسیت کی وجہ سے میری مامی بیوہ اور ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے۔
اسی لیے میں ان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا چاہتی تھی۔ جب تک مامی کے بچے جوان نہ ہو جاتے میں اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ پھر دوسرے دن جب میں فیکٹری گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ فیکٹری کے سارے ورکرز کو سیلری دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بھی تنخواہ کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ اب میں نے خوشی خوشی تنخواہ لی اور انچارج سے آدھے دن کی چھٹی مانگ لی۔ میں گھر کے حالات سے اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے فوراً ہی جا کر گھر کا راشن وغیرہ بازار سے لے کر آنا چاہتی تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، سڑک پر اتنا رش بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھ پر ایک اور ستم ڈھانے والی تھی۔ جیسے ہی میں فیکٹری سے نکل کر سڑک کی طرف آئی تو ایک سنسان گلی سے گزرتے ہوئے اچانک میرے پیچھے 2 موٹر سائیکل سوار لگ گئے۔ میرے پرس میں میرے پورے مہینے کی تنخواہ تھی اور میں شدید فکر مند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل حالات ایسے تھے کہ ہر طرف لوٹ مار چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گلی کا موڑ مڑتی، اچانک ان دونوں نے مجھ پر پستول تان لی اور پرس مجھ سے چھین کر فرار ہو گئے۔ میں ہراساں ہو کر نیچے بیٹھ گئی، آنسو بھری نظروں سے انہیں اپنی پوری مہینے کی محنت کو یوں لے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب تو رو رو کر میری بری حالت ہو گئی تھی۔ ایک تنخواہ کے آسرے پر تو میں آج فیکٹری سے آئی تھی اور وہ بھی ان ڈاکوؤں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ میں بے بسی کے مارے وہیں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں رونے میں مصروف تھی، اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، کیا ہوا پیاری لڑکی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے فوراً ہی نظر اٹھا کر دیکھا، میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو ابھی بھی مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ رونے کے سوا میرے پاس اب چارہ ہی کیا بچا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہو۔ تبھی اس نوجوان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے تسلی دینے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے بہت کام آئیں گے۔ اس نے جیب سے ایک موٹی سی گڈی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر اسے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، مجھے یہ بھیک نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ شاید اب مجھے بھیک مانگ کر کھلانا پڑے گا۔ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک خوددار لڑکی ہو، لیکن پھر بھی اگر مجھے کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا، اسی لیے یہ میرا ایک قرضہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو اور اس سے اپنی ہر ضرورت پوری کر لو۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ میں اس کی بات مان کر اس سے وہ اتنی بڑی رقم لے لیتی، کیونکہ مجھے گھر جا کر مامی کو بھی جواب دینا تھا، جو میری تنخواہ کے آسرے پر گھر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ 2 منٹ کے اندر ہی اس گلی سے غائب ہو گیا تھا، جیسے وہاں آیا ہی نہ ہو۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اتنی لمبی گلی سے اتنی جلدی نکلنا آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ انہی سوچوں میں اب میں گھر میں جلدی جلدی چلی گئی۔ پھر میں نے جاتے ہی اس میں سے اپنی تنخواہ کے برابر رقم نکال کر مامی کے ہاتھ میں رکھ دی اور باقی رقم چپکے سے اپنے پرس میں چھپا لی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نوجوان وقت پر میری مدد نہ کرتا تو نہ جانے مامی میرا کیا حشر کرتی۔ وہ تو یہی سوچتی کہ شاید میں نے اپنی پوری تنخواہ ان سے چھپا لی ہے۔ پھر میں جا کر لیٹ گئی اور مامی خود ہی بازار سے سارا راشن وغیرہ لے کر آ گئی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں وہ بوڑھا فقیر یاد آیا جو روزانہ اس سڑک کنارے مجھے ملا کرتا تھا۔ وہ روزانہ مجھ سے پیسے مانگتا تھا، لیکن اتنے دنوں سے میں اس کے سامنے سے گزر کر نہیں جا رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور میں نے اپنے پرس میں سے چند پیسے نکالے اور چادر اوڑھ کر اس فقیر کی تلاش میں نکل پڑی۔ لیکن جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا آج وہ فقیر وہاں پر موجود نہ تھا، شاید اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ پھر میں گھر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں مڑی تو حیران ہوئی، پیچھے وہی نوجوان میرے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ یہ اتنے چھپکے سے میرے پیچھے کیسے چل پڑا تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی سنبھل گئی۔ وہ پہلے اجنبی لگتا تھا لیکن اب اپنا سا لگنے لگا تھا۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے اسے اپنا نام بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ عالیہ، تم بہت اچھی اور مہربان طبیعت کی مالک ایک پیاری لڑکی ہو۔
مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، لیکن ابھی نہیں، وہ کام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ پھر میں اس کی بات سن کر کہنے لگی کہ کیوں نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ تم نے بھی میری بہت پریشانی میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، لیکن تمہیں جب تک کوئی بھی پریشانی ہو تم آنکھیں بند کر کے ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا الجھ گئی، پھر جیسے میرے اوپر دھماکہ ہو گیا جب وہ کھڑے کھڑے وہیں میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف اسے دیکھنے لگی، پھر حیران ہو کر گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اس کا یوں غائب ہونا حیرت کی بات تھی۔ تھکن سے میری بری حالت تھی، بمشکل کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی، شاید پڑوس میں کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی شادی کے سہانے سپنے اترنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میری قسمت میں بھی کوئی ایسا ہمسفر لکھا ہے جو مجھے زمانے کے سارے غم اور پریشانیوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں مایوسی کی کیفیت میں گرفتار رہی، تھک ہار کر آنکھیں موند کر سو گئی۔ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے فیکٹری کی چھٹی تھی۔ مامی نے مجھے مشین لگا کر کپڑے دھونے کا کہا اور خود اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے بچوں کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر گھر سے جا رہی تھی۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں اکیلی گھر میں رہا کرتی تھی، جبکہ وہ اور ان کے بچے اکثر کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا تو گھر تھا، اسی لیے مجبوراً کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جانا پڑتا تھا۔ ابھی میں نے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ میں کپڑے سکھائی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ عالیہ، بات سنو۔ میں چونک کر حیرت سے مڑی اور پھر اچھل پڑی۔ میرے پیچھے وہی نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں اس کی اس جرت پر حیران رہ گئی کہ وہ ہمارے گھر کی چھت پر کھڑا تھا اور کس دھڑلے سے وہ گھر میں گھس آیا تھا۔ پھر میں چلا کر اسے کہنے لگی کہ تم کیسے اوپر آ گئے، اور اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کھڑا دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں سخت فکر مند اور تشویش میں مبتلا تھی۔ تبھی وہ میری بات سن کر مسکرایا، کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں نے تمہارے سوا کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہے، اور اگر تم میرا ایک کام کر دو تو بدلے میں تمہاری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دوں گا۔ پھر میں الجھن بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو نظر نہ آؤ؟ کیا تمہارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ میں خود ایک جادوگر ہوں۔ میرا نام سلمان ہے، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر 2 قدم دور پیچھے ہٹی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک انسان کے بجائے جن زادہ کھڑا ہے۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس صرف ایک کام سے آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل اتنا نرم ہے کہ تم میرا کام ضرور کرو گی۔ میرا ایک بوڑھا باپ ہے جو فقیر بن کر اس دنیا میں رہ رہا ہے، وہ بھی میری طرح ایک جن زاد ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور وہ ہمارے قبیلے سے ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا، اب اس کی یادداشت کام نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے جن زادے کے روپ میں ڈھل کر ہمارے قبیلے میں واپس نہیں آیا۔ میں اس کا سگا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھے بھی پہچاننے سے انکاری ہے۔ جب میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو وہ مجھے پہچان نہیں پاتا۔ تمہیں اسے ڈھونڈ کر اسے یاد دلانا ہوگا کہ اسے یہاں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں جا کر رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی انسان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی باتیں دماغ کو الجھا دینے والی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی کہ آخر تمہارا باپ کون ہے اور میں اسے کیسے جانتی ہوں، اور تم میرے پاس ہی کیوں مدد کے لیے آئے ہو؟ پھر وہ جن زیادہ خلا میں دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں کہنے لگا کہ آج سے 20 سال پہلے ہم اپنے قبیلے میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم اپنے قبیلے میں آرام سے رہ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت کم تھی اور میرے پاس اتنی طاقتیں بھی موجود نہیں تھی، لیکن میرا باپ ایک طاقتور جن زادہ تھا۔
ہمارے قبیلے کے پاس ایک کنواں تھا جہاں میں اکثر کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر ایک شیطانی جن زیادہ آ کر رہنے لگا۔ مجھے اس کے ارادوں کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ وہاں کس ارادے سے آیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا کہ میں تمہارے قبیلے میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا تم اپنے سردار سے بات کر کے مجھے اس قبیلے میں رہنے کا ٹھکانہ دے سکتے ہو؟ میں معصوم تھا، میں اس کی باتوں میں آ کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میرا باپ اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ قبیلے کا سردار اس بات پر ناراض ہو جائے گا کہ میں نے کسی غیر جن ذات کو اس قبیلے میں کیوں جگہ دی۔ لیکن پھر بھی میرے اصرار کرنے پر میرے باپ نے اس شیطانی جن زادے کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے وہ کام کیا جس کا میں اور میرا باپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے ایسے خطرناک عملیات کیے کہ میری ماں جو میرے باپ سے گہری محبت کرتی تھی، دھیرے دھیرے اس کی محبت نفرت میں بدلنے لگی، اور اس نے اس شیطانی جن زادے کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کی خبر مجھے اور میرے باپ کو نہیں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان دونوں نے مل کر میرے باپ کے اوپر خطرناک عملیات کرنے شروع کر دیے، اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب میرا باپ بوڑھا نہ تھا، لیکن اچانک ہی وہ کسی بوڑھے جن زادے کی طرح انتہائی لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ جب وہ ہمارے قبیلے کے ایک عامل کے پاس گیا تو اس نے میرے باپ کو آگاہ کیا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ دغا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری طاقتیں زائل ہو گئی ہیں۔ تمہارے گھر میں رہنے والا وہ شیطانی درندہ تمہاری بیوی کے ذہن کو اپنے وش میں کر چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے قبیلے میں چلی جائے گی۔ یہ باتیں سن کر میرا باپ آگ بگولا ہو گیا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ان دونوں سے کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن میری ماں ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کو چھوڑ کر اس شیطانی جن زادے کے ساتھ اس کے قبیلے میں جا کر بس گئی۔ اس کی اس بے وفائی سے میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سالوں سے اس کے ساتھ رہتا آیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی دھوکے باز نکلے گی۔ اب تو وہ بالکل ہی بیمار رہنے لگا تھا۔ پھر ہمارے قبیلے میں رہنے والے جن زادے بھی اس پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ دغا کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن تو میرا باپ یہ باتیں برداشت کرتا رہا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے قبیلے کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ کر پھنس گیا، اور پھر اس نے اپنے عملیات وغیرہ کرنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلے اس کی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں، اب تو جیسے ہی وہ انسانوں کے درمیان آ کر بسا تو ویسے ہی اپنی دنیا میں جانے کا راستہ بھول گیا۔ اب وہ یہاں ایک فقیر کسی زندگی گزار رہا ہے، جسے تم روزانہ فقیر سمجھ کر کبھی کھانا کبھی پیسے دے دیا کرتی تھی، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ہی باپ ہے۔ لیکن اتنے سال گزرنے کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہیں پاتا۔ اگر میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک جن زادے سے انسان کے روپ میں آ گیا تھا۔ اب وہ ایک انسان کے طور پر ہی یہاں زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کے پاس جا کر اسے اس بات کے لیے راضی کرنا ہوگا، اور اسے یہ یاد دلانا ہوگا کہ وہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ جن زادے کے طور پر زندگی گزارنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اسی لیے تم اسے مجبور کرو کہ وہ میرے ساتھ واپس ہمارے قبیلے میں اپنی زندگی گزارے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ بھلا اتنے دنوں سے تو وہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا۔ پہلے تو ہر روز نظر آتا تھا، لیکن اتنے دن ہو گئے میں نے اسے اس سڑک پر نہیں دیکھا۔ پھر وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ تمہارے علاقے کے پچھلی طرف کے جنگل میں ایک خانہ بدوشوں کی بستی ہے، وہ بھکاریوں کے ساتھ وہیں پر رہتا ہے، سب سے الگ تھلگ، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کے پاس آتا جاتا ہے، اور کسی دوسرے بھکاری کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر اس کے پاس اس سے کوئی بات کر سکے۔ 20 سالوں سے اس نے اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اب میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں بڑا ہوا میں نے اپنی طاقتوں میں اضافہ کر کے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ میں اس کا یہ کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس کام میں لگ گئی تو مجھے فیکٹری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ میں وہاں سے چھٹیاں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے مجبور ہو کر میں نے اس خدشے کا اظہار اس جن زادے کے سامنے کر دیا۔
پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جب تم میرے لیے اتنا بڑا کام کر سکتی ہو تو بدلے میں بھی تمہیں اتنا مالا مال کر دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس کی یہ باتیں مجھے نہایت شرمندہ کر رہی تھیں، کیونکہ مجھے تو شروع سے ہی سب لوگ منحوس قرار دیتے تھے، پھر یہ جن زیادہ مجھے کیوں اتنی عزت دے رہا تھا۔ اب میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس کے بوڑھے باپ کو راضی کر سکوں، تاکہ وہ بھی اپنی باقی کی زندگی آرام سے اس کے ساتھ گزار سکے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر شام کو مامی اور اس کے سارے بچے واپس آ گئے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، انہوں نے آتے ہی کھانے کا شور ڈال دیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے بتانے لگیں کہ ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے، جس میں انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے۔ پھر وہ اداس ہو کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری ایسی قسمت کہاں ہو کہ ہم کسی شادی بیاہ میں جائیں۔ وہاں جانے کے لیے اچھے کپڑوں اور تحفے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ میں نے بھی زندگی بھر احساس محرومی دیکھی تھی، اسی لیے مجھے ان کی باتوں کا اندازہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس رکھے ہوئے پیسے کس کام کے، اگر وہ کسی کے کام نہ آئے۔ یہی سوچ کر میں گئی اور میں نے اپنے پرس میں سے وہ نوٹوں کی گڈی اٹھا کر مامی کے ہاتھ پر رکھ دی، جس سے وہ آنسوؤں بھری نظروں سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں تم نے کوئی غلط کام کرنا تو شروع نہیں کر دیا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ مامی آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پیسے آپ لے لیں اور جس کی شادی ہے اس کے لیے ایک اچھا سا تحفہ لے کر آنا، ساتھ ہی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی بنا لیں۔ تھوڑی دیر پہلے جس چہرے پر اداسی چھا رکھی تھی، اب وہ خوشیوں سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ پیسہ بھی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا کسی دوزخ سے کم نہیں ہے۔ دوسرے دن میں فیکٹری جانے والے ٹائم پر گھر سے نکل آئی تھی اور اب اسی خانہ بدوشوں کی بستی میں جا رہی تھی جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اتنی ساری جھونپڑیوں میں اس بوڑھے فقیر کی جھونپڑی تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ بظاہر تو وہ ایک انسان دکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک انسان نہیں بلکہ اسی جن زادے کا بوڑھا باپ ایک جن زادہ تھا۔ پھر میں نے پاس سے گزرنے والے ایک بھکاری بچے سے پوچھا کہ تمہیں ایک فقیر کا پتہ ہے جو یہاں سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، بالکل اکیلا، وہ بارش سا نظر آتا ہے۔ اس نے رک کر ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا جو قدرے الگ سی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر ایک نوٹ رکھ دیا، پھر وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے قدم وہیں اٹھ رہے تھے، اسی جھونپڑی کی طرف، لیکن میں دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے اس بوڑھے فقیر کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس طرح سے بھیک دینے سے مجھ پر یہ راز افشا ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی میں اس کی جھونپڑی میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آس پاس کھڑے ہوئے سارے بھکاری مرد اور عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی نوجوان لڑکی اس بوڑھے فقیر کی جھونپڑی میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ بابا جی آپ اتنے دنوں سے اس سڑک پر نظر نہیں آ رہے، اسی لیے میں پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں نکلتے؟ پھر وہ بوڑھے لہجے میں کہنے لگا کہ میں اب بیمار رہنے لگا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے میری موت واقع ہو جائے گی، اسی لیے بس اپنی موت کا انتظار کرنے لگا ہوں۔ پھر میں بابا جی سے کہنے لگی کہ آپ اپنی موت کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ کے قبیلے والے سارے آپ کی راہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بیٹا تو آپ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملنے کو بےتاب ہے، کیا آپ اس سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، پھر بولا کہ کون سا بیٹا؟ میرا کوئی بیٹا نہیں، میں تو بالکل اکیلا ہوں اس بھری دنیا میں۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگی کہ نہیں بابا جی، آپ انسانی دنیا کے باسی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو جنات کی دنیا سے آئے ہیں۔ آپ ابھی بھول بیٹھے ہیں کہ آپ ایک جن زادے ہیں، اور جن زادے بہت سی طاقتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ اپنی طاقتوں کو آزما کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کتنے طاقتور جن زاد ہیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں چمکنے لگی، جیسے گزرے وقتوں کی جھلک اس کے ذہن میں آئی ہو۔ چلیں آپ یہاں سے اٹھیں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ شاید ابھی اس بات پر راضی نہ ہوتا، لیکن میرے اصرار کرنے پر وہ میرے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
मुझे इस बात की खुशी थी कि वो मुझे पहचानने लगा था। अब मैं उसे खाना बदोशों की बस्ती से निकाल कर अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे ये भी फिक्र थी कि अगर मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गई तो मामी मुझ पर तरह तरह के सवालात की बौछार कर देंगी। फिर भला मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि मामी घर पर ना हो। फिर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि मामी और उसके सारे बच्चे शायद बाजार गए हुए थे। मुझे खुशी हुई कि मैं उनके तलख सवालों से बच गई थी। फिर मैंने उन्हें ले जाकर एक कमरे में छुपा दिया, उनका मुंह हाथ धुलवाकर खाना खिलाया, उन्हें साफ सुथरे बिस्तर पर बिठा दिया। अब मैं उस जिनजादे को याद करने लगी, क्योंकि मैं उसे जल्दी से जल्दी बुलाना चाहती थी, मामी के आने से पहले पहले। जैसे ही मैंने आंखें बंद करके उसे याद किया तो अचानक कमरे में धुआं सा हुआ और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो अपने बाप के कदमों में बैठा था, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका अपने बाप से क्या ताल्लुक है। जब उसने अपनी पूरी कहानी अपने बाप के सामने सुनाई तो वो कुछ हैरान सा हुआ, जैसे माजी की सारी यादें उसके जहन में आ गई थी। फिर वो अपनी माँ का अहवाल उस बूढ़े जिनजादे को बताने लगा कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी उस शैतानी जिनजादे ने बर्बाद करके रख दी थी और उसे कहीं का ना छोड़ा था। वो बूढ़ा फकीर जो ज़िंदगी की मायूसियों पर पहुंचा हुआ था, अपने जवान जिनजादे बेटे को देखकर उसके जिस्म में गोया तवानाइयों ने फिर से डेरा जमा लिया था। मुझे खुशी थी कि उसने अपने बेटे को धुतकारा नहीं था, बल्कि गले से लगाकर उसके साथ जाने का फैसला कर लिया था। फिर वो जिनजादा मुझसे कहने लगा कि तुमने एक अच्छा काम किया है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाने पर राज़ी करता तो वो कभी भी राज़ी ना होता, लेकिन तुमने उसे इस तरह से राज़ी किया है कि अब वो खुश है मुझे अपने सामने देखकर। फिर मैं उस जिनजादे से इल्तिजा करने लगी कि मेरी मामी के आने से पहले पहले आप यहाँ से चले जाएं, ऐसा ना हो कि वो आकर कोई हंगामा खड़ा करते। वो मेरी बात समझ गया था, इसीलिए मुझे कहने लगा कि बेफिक्र रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो, बस तुम आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बाप बेटे खुशी खुशी उस घर से रुखसत हो गए थे, लेकिन जाते जाते उस बूढ़े फकीर ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रख दिया था। मुझे बहुत खुशी थी, मेरी आंखें भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी थी और दिल ही दिल में मैं उदास भी हो गई थी कि किस तरह से उसने अपनी 20 साला ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई थी। फिर शाम को मामी बाज़ार से आ गई, वो अच्छी खासी शॉपिंग करके आई थी। कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे लिए भी 2 खूबसूरत से जोड़े लेकर आई हूँ। जब उन्होंने मुझे वो जोड़े दिखाए तो मैं हैरान रह गई, वो वाकई बहुत कीमती और खूबसूरत थे। मैंने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। भला मैं कब शादी ब्याह के फंक्शन में जाया करती थी। दूसरे दिन मुझे हर हाल में फैक्ट्री जाना था, लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री गई तो वहाँ के इंचार्ज ने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया और मुझे काम से निकाल दिया। फ़कत 2 दिन की छुट्टी करने पर उसने मुझे जलील कर दिया था। फिर मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई और बाहर आ गई। जैसे ही मैं गली में दाखिल हुई तो मुझे फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा था। फिर मेरे जहन में खुद ब खुद उस जिनजादे का ख्याल आ गया, वो भी तो यूं ही चुपचाप मेरे पीछे आया करता था। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरे सामने वही खड़ा था, जो आज भी मुझे मेहरबान नज़रों से देख रहा था। फिर कहने लगा कि तुम्हारी नेकी की वजह से मेरे बूढ़े बाप की याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ गई है। अब वो अपने कबीले में जाकर बहुत खुश है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा, इसीलिए ये लो अपना इनाम। उसने एक बड़ा सा बैग मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भला इतने पैसों का मैं क्या करूँगी, मैं तो एक सादा सी लड़की हूँ, आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। फिर वो मेहरबान जिनजादा कहने लगा कि तुम एक छोटी सी प्यारी मासूम लड़की हो, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इंसानों को रुपए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है। अब तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना और अपनी ज़िंदगी को बदल देना। फिर मैंने झिझकते हुए उससे वो बैग ले लिया था। मैं जानती थी कि उसमें किस कदर पैसे भरे हुए होंगे। पहले भी वो मुझ पर बहुत मेहरबानी कर चुका था और अब तो इंतहा करती थी। जहाँ थोड़ी देर पहले मैं अपने काम के लिए परेशान थी, अब वो सारी परेशानियाँ और उदासियाँ उड़न छू हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बेफिक्र थी,
और मामी के साथ उनके रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयारी कर रही थी। फिर मैंने जी भर कर शादी को भरपूर एंजॉय किया। ज़िंदगी में पहली बार खुशियों का मतलब मुझे समझ आया था। मैंने वो सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। मैं अब उनसे कोई कारोबार करना चाहती थी जिससे मुझे रोज़ाना मुनाफा हासिल हो, क्योंकि मुझ पर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी थी। मेरी इतनी छोटी सी नेकी का सिला मुझे उस मेहरबान जिनजादे ने बहुत बढ़ा दिया था। फिर एक दिन मामी मुझसे कहने लगी कि जिस शादी में हम गए थे तो वहाँ से तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं उन्हें कहने लगी कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे सर पर आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं। पहले मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। फिर मामी कहने लगी कि अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी बल्कि सिर्फ मंगनी होगी। शादी के लिए मैं उन्हें 3-4 साल का वक्त दे दूंगी। उनके इसरार पर मैंने मंगनी कर ली थी, यूं देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियों ने कदम रख दिया था। अब जब भी मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तो कभी कभी उस बूढ़े फ़कीर की सूरत और उस मेहरबान जिनजादे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और उसकी उन मेहरबानियों पर मैं दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करने लगती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।